کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نا نہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت حضور الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کسی کی اگر تعریف کی ہے تو آمنہ کے لال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت یہ شعر اس وقت کہے تھے جب ان کو کسی دنیا دار کا تعریف کرنا تھا، تو حضور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ میں تو تعریف صرف آمنہ کے لال، محبوب کردار، محبوب پروردگار آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تعریف کروں گا، میں اس بلا میں کیوں کروں۔ حضور اعلیٰ حضرت کسی دنیا دار کی تعریف کرنا بلا سمجھتے تھے کہ میں تو صرف مصطفیٰ کریم کی ہی تعریف کروں گا، میں اس بلا میں کیوں پڑھوں، کسی دنیا دار کی تعریف کیوں کروں، میں کسی نواب، کسی شہرت یافتہ شخص کی جو کہ میں کیوں تعریف کروں۔ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کہ میں فقیر ہوں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا دین پارے نا نہیں، یعنی کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، سوچئے اعلیٰ حضرت کے فکر پر، اعلیٰ حضرت کے عشق مصطفیٰ پر ہم سنیوں کو جتنی ناز کریں، ہم سنی جتنے بھی ناز کریں کم ہے، اور ہمیں قربان ہونا چاہیے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی شخصیت بہت بڑی ہے، اعلیٰ حضرت کی شخصیت بہت کمال اور با کمال بے مثال لاجواب شخصیت ہے میرے عزیزوں۔ حضور اعلیٰ حضرت کی آپ کو جو ہے کہ میں ایک دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بتاتا چلوں۔ یوں تو حضور اعلیٰ حضرت نے حیات ظاہری میں جو ہے کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے شمار بار زیارت کر چکے تھے، لیکن خواہش تھی کہ ایک بار جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہو جائے، ایک بار کھلی آنکھوں سے روضہ رسول یعنی کہ حضور کے چہرے کا دیدار ہو جائے، تو پھر میں جا کر کے کہوں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہ حضور کا حسن ایسا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت نے یہ شعر بھی لکھا ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، کوئی پھول خار سے دور ہے، شمع ہے کہ دھواں نہیں، شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے عزیزوں، تو حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کس انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اپنی آنکھوں سے فرمایا۔ جب آپ نے سنا ہوگا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ پر ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے الدولۃ المکیہ، جو کہ 8 گھنٹے میں حضور اعلیٰ حضرت نے تیار کی تھی۔ تو جب علم غیب مصطفیٰ پر لوگ سوال کرنے لگے کچھ بد عقیدے، تو حضور اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کو لکھے مدلل اور مفصل دلائل کے ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان میں۔ علماء کرام علماء عرب جب اس کتاب کا مطالعہ کیے، پڑھے، تو ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ تو پھر اس ٹائم جو امیر مکہ تھے، یعنی کہ مکہ کے گورنر تھے، یہ بات ان تک پہنچی، لوگوں نے پڑھ کے سنایا۔ جب فصیح و بلیغ عربی میں پڑھ کے سنائے، تو جو ہے کہ وہ جو ہے کہ مکہ کے گورنر، ان کا بھی دل باغ باغ ہو گیا، اور کہا کہ ایک ہندوستان کا شخص اتنا فصیح و بلیغ عربی میں کیسے علم غیب مصطفیٰ پر 500 صفحات پر مشتمل کتاب لکھ دیے۔ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ گورنر مکہ حضور اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرتے ہیں، شاباشی دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ فرمائیں تحفے پر آپ کو کیا انعام دیا جائے۔ میرے عزیز و ہم اور آپ اگر ہوتے تو کہتے کہ چلو بہت ساری دولت بٹور لی جائے، اور اپنے گھر شہر میں جا کر کے کچھ بڑا بزنس پھیلا دیا جائے، اور اپنے بچوں کا مستقبل سنوار دیا جائے، اپنے بچوں کا بھوشیہ جو ہے کہ فیوچر کو برائٹ کر دیا جائے۔ ہم اور آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے، ہو سکتی تھی، لیکن حضور اعلیٰ حضرت کی فکر پر قربان جائے، حضور اعلیٰ حضرت کے عشق پر قربان جائے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو ہے کہ مجھے جو ہے کہ کچھ نہیں چاہیے۔ اس ٹائم کا جو ہے کہ میرے عزیزو کیا تھا کہ مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں کو جو ہے کہ بند کر دیا جاتا تھا، تالا لگا دیا جاتا تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت کیا خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ آپ گورنر مکہ ہیں، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے جو ہے کہ ایک رات مسجد نبوی میں گزارنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ اللہ، وہ گورنر مکہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ قبول فرمانے کے بعد جو ہے کہ تمام لوگ نماز پڑھ کے، عشاء کی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت مسجد نبوی میں داخل ہو جاتے ہیں، حضور کے عشق میں غرق ہو جاتے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، تسبیح و تہلیل کر رہے ہیں، دل میں مشتاق ہے کہ حضور کا دیدار کھلی آنکھوں سے ہو جائے، حضور کا جمال جو ہے کہ مجھے اپنے جاگتی آنکھوں سے نظر آ جائے، حضور کے حسن کو دیکھوں۔ حضور اعلیٰ حضرت اسی طلب کے ساتھ مسجد نبوی میں حضور کے دیدار کے لیے، دیدار کی تمنا میں، انتظار میں ہے۔ اور حضور اعلیٰ حضرت
اسی میں یہ شعر لکھتے ہیں، یہ نعت پاک لکھتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہائے وہ غافل کیا جگہ ہے جہاں، ہائے وہ غافل کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت یہ نعت کو لکھتے جا رہے ہیں، شعر پہ شعر لکھتے جا رہے ہیں، شعر پہ شعر لکھتے جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کا جلوہ نظر نہیں آیا، حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا، حضور کا جو ہے کہ حضور کا جمال آرا نظر نہیں آیا، تو میرے عزیزو لاسٹ میں حضور اعلیٰ حضرت مکے میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو جسے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور اعلیٰ حضرت نے اس میں کہا ہے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، لیکن میں نے احتراماً یہ اس وجہ سے کہا کہ جو ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ مطلب یہ بولنا، لیکن حضور اعلیٰ حضرت جو ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا اپنے آپ کو کتا تصور کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، سوچئے کتنا جو ہے کہ مطلب یہ کہ عاجز و انتصاری کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کتا تصور کرے کہ اس کتے کو بھی اگر حضور قبول فرما لے تو احمد رضا کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو حضور اعلیٰ حضرت مکہ میں کہتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تو جسے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ، حضور اعلیٰ حضرت کی یہ نعت مکمل ہوتی ہے، حضور کا جو ہے کہ جلوہ نظر آتا ہے، اور جو ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت جو ہے کہ کھلی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ دیدار انہیں عطا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی شان اور عظمت ہے میرے عزیزو۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے البلاغ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔